مقام حق گوئی میں خاموش رہنا سیرت زہرا کے خلاف. شہزادی کونین قرآن ہے. میں نے عرض کیا میرے آپ کے امام ششم فرماتے ہیں کہ ہم کائنات کے امام ہیں اور ہماری امام ہے ہماری ماں زہرا. بہار الانوار 86واں جز جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ شہزاد لیلۃ القدر خود لیلۃ القدر کی تفسیر سے بن. میں آپ کی خدمت میں پھر درخواست کرتا ہوں آگے بڑھیے چونکہ پیچھے جگہ نہیں ہے. کل جو موضوع آقا کی اجازت سے کل جو موضوع جہاں رہ گیا تھا میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ غیبت النعمانی کے نام سے کتاب ہے. اس میں علائم ظہور سے مختلف تہران اور بغداد تہران اور بغداد کے سلسلے میں جو 2 روایتیں سابقہ گزر گئی اس کے علاوہ یہ روایت ارشاد ہوتا ہے مولا کائنات کا قائم غیبت کے بعد اس وقت ظاہر ہوگا جب ایک دوسرا ستارہ طلوع کرے گا اور اس پر سیاہ جھنڈے لہراتے ہوں گے. تہران تباہ ہوگا, بغداد زمین میں دھس جائے گا, سفیانی کا خروج ہوگا اور آرمینیا اور آذربائیجان کے جوانوں سے بنی عباس کی جنگ ہوگی جس میں ہزاروں ہزار قتل ہوں گے. ہر شخص کے ہاتھ میں مزین تلوار ہوگی اور ایسی جنگ ہوگی جس میں ہر طرف موت کی پکار ہوگی. سرخ موت اور عظیم تعاون. یہ تھا تہران بغداد دونوں کے سلسلے میں. خالص تہران حضرت حذیفہ یمانی جو رازدار سرور کائنات ہیں اور جابر بن عبداللہ انصاری جو کہ جن سے حدیث قصہ جیسی نورانی حدیث ہم تک پہنچی ہے فرماتے ہیں دونوں ذی القدر صحابہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وائے ہو میری امت پر شورائے کبریٰ اور شورائے صغریٰ کے سلسلے میں. کسی نے بڑے اور چھوٹے شورا کے سلسلے میں سوال کیا تو فرمایا شورائے کبریٰ میں میری وفات کے بعد منعقد ہوگا اور شورائے صغریٰ غیبت کبریٰ میں شہر زورا میں میری سنت اور میرے احکام کو تبدیل کرنے کے لیے منعقد ہوگا. زورا بغداد کا پرانا نام ہے. عجم یہ قبور ائمہ کے سلسلے میں کہ ائمہ کے قبور یہ براہ راست سرور کائنات سے روایت نقل کی گئی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان یخربون قباب الائمہ. قبہ کی جمع قباب الائمہ سرور کائنات بالبنادق بندوق کی جمع ہے بنادق. ان قریب قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے قریب یہ نشانیاں وہ ہیں جو قریب ہیں. بندوقوں سے ائمہ کے قبور کو خراب کیا جائے گا بندوقوں سے. اس روایت کے ساتھ ایک اور روایت ہے وہ امیر المومنین سے ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے روزے کی طرف ظالم بڑھ رہے ہیں اور میرے روزے کے اندر گولیاں چل رہی ہیں. مولا کائنات پھر حضرت فرماتے میں دیکھ رہا ہوں میری اولاد میں سے ائمہ کے قبے اڑائے گئے ہیں. تو آپ نے دیکھا امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ اور حضرت امام علی نقی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبے کے ساتھ جو ہوا 2 دفعہ یہ آپ نے دیکھا. مولا کائنات فرماتے ہیں یہ ظہور کے قریب ترین علامتوں میں سے آئی ہے. حضرت فرماتے ہیں خراسان و سیستان عن معروف ابن حربوز قال ما دخلنا على علی جعفر قد الا قال خرسان خرسان سجستان سجستان كأنه يبشرنا بذلك. حضرت امام صادق ایک راوی ہیں جو امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے زائرین میں سے جو زیارت کے لیے جاتے تھے کہتے ہیں کہ جب بھی حضرت کی بارگاہ میں ہم جاتے تھے تو حضرت ہمیں دیکھتے ہی امام باقر السلام علیہ ہمیں دیکھتے ہی فرماتے تھے کہ خراسان خراسان سیستان سیستان. گویا حضرت کا مقصد یہ تھا کہ خراسان اور سیستان سے ہماری مدد کرنے والے نکلیں گے وہ ہماری مدد کریں گے اور اس سے ہماری پریشانی دور ہونے کی امید ہے. عن الصادق علیہ السلام امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم فی ذکر الکوفہ الى ان قال یظہر العلم ببلدة يقال لها قم فتصير معدنا للعلم والفضل حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين وذلك عند ظهور قائمنا. اب یہ تو ہے یہاں پر تو بالکل لفظ سامنے آ گیا. حضرت ارشاد فرماتے ہیں
فی ذکر الکوفہ الی ان قال، حضرت کوفہ کے سلسلے میں گفتگو فرما رہے تھے، اس گفتگو کے دوران فرمایا الی ان قال یظہر العلم ببلدۃ یقال لہا قم، پوری روایت کا یہ تتمہ دیا ہے، مولانا نے یہی تتمہ دیا پوری کہ علم ظاہر ہے جو مدینۃ العلم میں نجف ہے، تو ہونا بھی نجف چاہیے، سرور کائنات میں فرمایا انا مدینۃ العلم عالم بابوہا، اور اسی مناسبت سے میں نے عرض کیا وہ کہ جس خطیب کو مجبور کیا ایرانیوں نے کہ تو مخصر ہے، امیر المومنین کے سلسلے میں تو مخصر ہے، کہا وہ کیوں؟ امیر المومنین پر علی پر کتنے وجیب لایا تھا؟ 24,000، پیغمبر خدا پر کا 12,000، تو یہ سمجھے کہ ہمیں دھوکہ دے رہا، یعنی اپنے تقصیر کو چھپانے کے لیے۔ وہ کیسے؟ پیغمبر خدا پر 12,000، علی پر 24,000، کہا ہاں اس لیے کہ انہیں دروازے سے ہی تو گزرنا ہوتا تھا، آتے جاتے تو علی دروازہ تھے، تو میں عرض کروں کہ واقعاً امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کوفے کے ذکر میں کہ کوفہ مرکز ہوگا، نجف کوفے کا حصہ یہ ذہن میں رکھیے گا، اسے ظاہر الکوفہ کہا گیا، نجف بھی کہا جاتا ہے، ظاہر الکوفہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے مولا کائنات کے بہت سے خطبہ ایسے ہیں کہ جن میں ظاہر الکوفہ سے تعبیر کیا گیا، پشت کوفہ۔ حضرت کوفے کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے، اسی وقت حضرت نے فرمایا کہ علم نجف سے اس طرح سے خالی ہوگا جیسے سانپ اپنے خول کو خالی کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے اعلان کہا یظہر العلم ببلدۃ یقال لہا قم، یہ علم نجف سے نکل کے قم میں ظاہر ہوگا۔ قم کہاں ہے؟ حضرت نے فرمایا فتصیر معدنا للعلم والفضل، قم۔ اب آگے جو جملے ختم کر کے میں ترتیب، چونکہ اردو کی ترتیب تھوڑی سی مختلف ہے عربی کی ترتیب سے، یظہر ببلدۃ یقال لہا قم فتصیر معدنا للعلم والفضل حتى لا يبقى في الارض مستضعف في الدين وذلك عند ظهور قائمنا۔ قم نجف سے علم منتقل ہو کر قم اس وقت مرکز بنے گا ہمارے قائم کے ظہور کے زمانے میں۔ اب تو طے ہے، یہاں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس روایت نے طے کر دیا کہ چونکہ نجف سردار مغلوب سے پہلے حسن بکر کے زمانے ہی سے نجف قائم ہونا شروع ہو گیا تھا، حسن بکر لعنت اللہ علیہ اسی ظالم و صفاق کے زمانے سے نجف خالی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ سردار مغلوب نے اس کو پورا کر دیا کہ نجف بالکل خالی ہو چکا تھا، حضرت آیت اللہ خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کے بعد خالی ہو چکا تھا۔ نہ آغا سستانی کا کوئی نام نشان تھا، نہ آغا بشیر کا، نہ ان حضرات کا، نہ شیخ فیاض کا، یہ سب آغا خوئی کے شاگرد ہیں، ان کا کوئی نام نہیں تھا، اس لیے کہ نام لے بھی نہیں سکتے تھے۔ حالات ایسے تھے کہ جو آل حکیم کو پکڑ کے ذبح کرے صدام، جو باقر صدر کو اٹھا کے ذبح کرے، جو سیدانی جلیل القدر فاطمہ اور علی کی بیٹی ان کو عامر بنت الہدا کو ذبح کرے، ظاہر ہے کہ کسی کی ہمت نہیں تھی، جرأت نہیں تھی، تو حوضہ خالی ہو چکا تھا، قم میں منتقل ہو چکا تھا۔ اب آگے دیکھیے حضرت فرماتے ہیں ذالک لا یبقى فی الارض مستضعف فی الدین، جب علم قم کی طرف منتقل ہوگا تو پھر دنیا میں کوئی ایسا مومن بچے گا نہ جو دین جس کا کمزور ہو۔ اس جملے سے آپ قم کی فضیلت کو دیکھیے، آگا کتنا عظیم جملہ ہے کہ جب قم منتقل ہوگا، نجف سے علم قم میں منتقل ہوگا تو پوری دنیا میں کوئی مومن اپنے دین میں کمزور نظر نہیں آئے۔ آپ اس جملے کو دیکھیے، اس کے بعد آپ انقلاب سے پہلے ہندوستان پاکستان کے مومنین و مومنات کو دیکھیے، کتنی محجبت تھی، انقلاب کے بعد کتنی ایجاب۔ تقلید کا نہیں پتا تھا، انقلاب کے بعد کتنے مومنین ہیں جو تقلید جانتے ہیں، درست۔ تو آپ اس جملے کو دیکھیے، معصوم کا جملہ کہ حتی لا یبقى فی الارض مستضعف فی الدین، روی زمین پر کوئی مومن دین میں کمزور نہیں بچے گا، کمزور رہے گا۔ کیوں؟ حضرت فرماتے ہیں ذالک عند ظہور قائمنا فجعل اللہ قم واہل قائمین مقام الحجہ۔ عجیب ہے، خدا نے قم کو قائم مقام حجت قرار دیا، قائم مقام حجت قرار دیا۔ آگے دیکھیے فجعل اللہ قم واہل
کہاں